نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذاکر نائک کے حوالے سے آج ہم عوام اہل سنت کو، مسلمانوں کو کچھ اہم حقیقت کے راز بتائیں گے۔ آیا کہ یہ بندہ ایک اس قسم کی شخصیت ہے، یہ ایک متنازع شخصیت ہے، یعنی ایک فسادی بندہ ہے۔ یہ پاکستان آیا، آپ نے اس کا حلیہ دیکھا، اس نے جو اپنا حلیہ رکھا ہوا تھا، اس نے اپنا حلیہ سیم انگریزوں والا حلیہ رکھا۔ آپ اس کے اندر ایک قسم کی کوئی بات ہمیں نہیں دکھا سکتے، اس کے اندر مسلمانوں والی بات ہو۔ یہ باہر سے آیا، اس نے باہر والا حلیہ رکھا، اور جنہیں یہ ملتا رہا، اگرچہ وہ جیسے بھی بندے تھے لیکن انہوں نے شلوار قمیض پہنی، با اماموں بندے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یہ بندہ پینٹ کوٹ کے اندر آیا، اس کا بیٹا بھی ساتھ پینٹ کوٹ کے اندر آیا، اور یہ بندہ یہاں آ کے دین کی خدمت کر رہا ہے۔ اور ویسے کے لوگ بیوقوف جو اس سے لیکچرار اسلامک اس کو اسکالر سمجھتے ہیں اور اس سے لیکچر لے رہے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے حضرت اس کی آپ حلیہ تو دیکھیں، اس کا لباس تو دیکھیں، انگریزوں والا اس بندے نے لباس پہنا ہوا ہے، اور اس کو آپ ایک اسلامی اسکالر مان رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کا اس کے بارے میں کہنا ہے کہ اس نے 10 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا۔ یہاں بات یہ اٹھتی ہے کہ آیا کہ اس نے 10 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا۔ ہم حضرت اس بارے میں ہمارا یہ موقف ہے، ہم یہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ اس نے چاہے 50 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا ہو، لیکن جن مسلمانوں کو عقیدہ ہی یہ گندہ دے رہا ہے کہ جی نبی پاک کو علم غیب نہیں ہے، محمد کو ماننا معاذ اللہ حرام ہے، وہ مر کر مٹی میں ہو گئے، یعنی سب کچھ جو کفریہ نظریہ ہے، کفریہ عقیدہ ہے، گمراہانہ عقیدہ ہے، یہ وہ بندہ ان مسلمانوں کو دے رہا ہے۔ اوپر سے کہتا ہے ہم نے 10 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا۔ میں نے کہا بھائی ہمیں اس طرح کے مسلمان نہیں چاہیے، اس طرح کے ہمارے پاس پہلے ہی مسلمان موجود ہیں۔ کہ کیا جو منافقین تھے یہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے حضور کے زمانے میں؟ منافقین کا یہ حساب ہوا کرتا تھا، یہ حضور کے ساتھ جنگوں میں جاتے اور جنگوں میں جا کر یہ دوسری طرح ہو جایا کرتے، یعنی ان کا تو یہ حساب کتاب تھا۔ اور ایک ان کے بارے میں لوگوں کا کہنا 10 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا۔ ہمیں اس طرح کے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے اندر مسلمانوں کو اپنے نبی کے بارے میں ہی اتنا گندا عقیدہ دے دیا جائے کہ وہ مسلمان کہنے کے قابل نہ رہے، ان کو گمراہ کر دیا جائے، گمراہانہ عقیدہ دے دیا جائے، نظریہ دے دیا جائے، کفر کا نظریہ دے دیا جائے، اور جن کے خود جو اپنے عقائد ہے، جو نظریات ہیں، یہ سارے ہے کفر پر۔ ان کے کئی آپ ویڈیوز دیکھیں جس کے اندر یہ کہہ رہے ہوں گے یزید رضی اللہ عنہ معاذ اللہ ثم معاذ، یعنی یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں، یعنی اس طرح کا گمراہانہ عقیدہ پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کئی ان کے گمراہانہ اور کفریہ باتیں ہیں جو یہ لوگوں کو پیش کرتے ہیں، لوگوں کو مسلمان کر کے یہی نظریہ دیتے ہیں آگے سے کہ آپ بھی اپنے نبی کے بارے میں یہی نظریہ رکھیں۔ تو حضرت مجھے بتائیں ایسے کہ مسلمانوں کو مسلمان کہنا بنتا ہے، یا جو یہ مسلمان کر رہا ہے ہمیں ایسے کے مسلمان چاہیے؟ ہمیں ایسے کے مسلمان نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس پہلے ہی اس طرح کے مسلمان موجود ہیں۔ اور اسی طرح یہ ایک ایسی متنازع شخصیت ہے، اس کا پاکستان آنے سے پہلے ہی پاکستان میں شور تھا کہ اس بندے کو پاکستان نہ آیا جائے، لہذا جب یہ آیا اس نے اپنا انگریزوں والا حلیہ رکھا، پینٹ کوٹ پہن کر اسلامی لیکچر دے رہا ہے۔ اور لعنت ہے تمہاری سوچ پر، تمہارے نظریے پر، اور جو ان پر کہ حضرت وہ بندے کا آپ حلیہ دیکھیں، پینٹ کوٹ اسلامی لیکچر دے رہا ہے، لیکن آپ اس کا حلیہ تو دیکھیں، اس کا حلیہ اسلامک لیکچرار، اسلامی جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں ان کے مطابق ان کا حلیہ ہے یا نہیں ہے۔ جو آج کی ہماری جو سب سے اہم بات تھی وہ یہی تھی کہ لوگوں کے اندر ایک یہ بات مشہور ہے کہ اس نے 10 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا۔ حضرت ہماری طرف سے یہ 50 لاکھ کا دعویٰ بھی کرے، لیکن ہم ایک ہی بات کریں گے کہ ہمیں اس طرح کے مسلمان نہیں چاہیے جن کے پاس اپنے نبی کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں گمراہانہ اور کفری عقیدہ ہو۔ ایسے کے مسلمانوں کا ہمیں فائدہ نہیں، کیونکہ ایسے کے مسلمان ہمارے پاس پہلے ہی موجود ہیں ان جیسے۔ اسی طرح ذاکر نائک کے حوالے سے اور دیگر وہابیہ، دیوبندیہ، جتنے بھی یہ فرقے ہیں، ان کا نبی کے بارے میں بد عقیدہ، گندہ عقیدہ رکھنا، اس کا فائدہ تو نہ انہیں ہوگا نہ ان کے ماننے والوں کو ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے بد مذہب، بد عقیدہ لوگوں سے ان کے بیانات سننے سے پرہیز کریں۔
آیا کہ یہ نہ ہو ان کی کوئی بات ہمارے دلوں میں اتر جائے اور ہمارا عقیدہ بھی ان کے جیسا گمراہ ہو جائے، ہم خود بھی کفر کے راستے چل جائیں، گمراہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، عوام اہل سنت کو ان جیسے بد مذہب بد عقیدہ لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔